جن محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو اس کے اندر ناصر الدین البانی بھی شامل ہیں۔ ناصر الدین البانی نے احکام الجنائز میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ یہ شواہد کی بنیاد پر حسن ہے، لیکن شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی حاشیے میں بڑی سخت قسم کی تردید کی ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن فوت ہوتا ہے تو اس سے دوزخ کا جو عذاب ہے یا جو قبر کا عذاب ہے اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو قبر کے عذاب نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لوگوں میں نہیں بلکہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے، اور باقاعدہ وہ اس کے حوالے دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، علماء بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے رمضان سے پہلے، اگر کوئی رمضان سے پہلے فوت ہو جائے یا پھر جمعے سے پہلے فوت ہو جائے تو جمعے کا دن آنے پر یا رمضان آنے پر اگر کوئی کافر ہو تو اس سے عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب موقوف کا مطلب ہے یعنی اس سے روک لیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن بھی روک لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر وہ بندہ مسلمان ہو فوت ہونے والا تو پہلا جمعہ آنے کے بعد پہلے جمعے تک اسے عذاب ہوتا ہے، پہلا جمعہ آنے کے بعد اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح رمضان آنے پر بھی اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جمعے والے دن فوت ہو جائے تو اسے تھوڑی دیر عذاب ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مشہور ہے ہمارے علماء میں بھی اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اندر بھی مشہور ہیں۔ تو جہاں تک ہمارے علماء ہیں وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں، فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے الدر المختار، اس کا حاشیہ ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے علامہ ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری نے، تو اس کا حاشیہ ہے رد المختار کے نام سے۔ تو علامہ شامی نے شیخ ابو معین کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، رمضان کے حوالے سے اور جمعے کے حوالے سے، اور پھر وہی چیز آگے اردو میں نقل ہوتی چلی آئی اور اسی کو علماء آگے اردو میں بیان کرتے چلے گئے، اور وہی عوام کے اندر مشہور ہو گئی، اور حتیٰ کہ پکا عقیدہ بن چکا ہے۔ فضیلت کی حد تک بات نہیں رہی، لوگوں کے پکے عقائد بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے، اور یہاں تک کہ لیے اس عقیدے کی وجہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، اور باقاعدہ جو علماء ہیں، بعض علماء کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے والے دن موت عطا کرے۔ تو اس طرح کی بعض جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور جب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا بلکہ ایک عقیدے کے ساتھ بن چکا ہے، اور لوگوں کے اندر عقیدہ بن چکا ہے، اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے فاسق لوگ ہیں اس دنیا میں، جو بڑے بڑے گناہگار ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو اس کی وجہ سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ہم تجزیہ کریں گے انشاءاللہ آنے والے جو منٹ ہیں ہمارے کچھ۔ تو اب اس سلسلے میں دیکھیں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں، خاص جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن عذاب کے منقطع ہونے کے بارے میں، عذاب موقوف ہونے کے بارے میں کچھ ہمیں روایات ملتی ہیں، اور رمضان کے بارے میں کوئی ایک آدھی روایت ملتی ہے، لیکن جو جمعہ ہے اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ تو ان روایات کے بارے میں کچھ محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں اور سخت قسم کی ضعیف ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو محدثین ہیں یا کچھ علماء وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی بھی روایات آئی ہیں تو وہ ضعیف تو ہیں مگر ساری کی ساری روایات ملا کر حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور حسن جو روایت ہوتی ہے ضعیف کے ساتھ مل کر حسن ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد کی بنیاد پر کوئی حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ اب شواہد کیا ہوتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارا ایک لیکچر دیکھ سکتے ہیں ضعیف حدیث کے اصول کے نام سے، وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، آپ کو مل جائے گا سرچ کریں گے تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ شواہد کی بنیاد پر کوئی روایت حسن ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی روایت ضعیف ہو لیکن اس کے ساتھ اور بھی اس کی کوئی روایات ہوں اس کے معنی کی تو وہ روایت حسن ہو جاتی ہے۔ تو خیر محدثین کے اس قسم کے دو قول ہمارے سامنے آتے ہیں جو محدثین کے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو روایات ہیں ہم وہ سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو روایات آتی جائیں گی انشاءاللہ ہم اس کی سند بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پہلی روایت ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے حدیث نمبر 1074، کہ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مر جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔
تو اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کی سند متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ اور منقطع کس وجہ سے ہے؟ جو ربیعہ بن سیف ہے اس کی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، وہ کسی اور راوی سے روایت کیا کرتا تھا، تو اس نے جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ اس نے روایت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث منقطع ہے، اس حدیث میں دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے راویوں کی۔ اور اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکل الآثار ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث کو منقطع اسی وجہ کی بنیاد پر قرار دیا ہے کہ اسی وجہ کی بنیاد پر جو راوی ہے اس کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور منقطع جو ہے وہ ضعیف کی کوئی ہلکی قسم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضعیف کی جو ٹاپ کیٹیگریز ہیں اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر قوی امکان ہوتے ہیں کہ اس میں کسی راوی کی اپنی تلبیس ہو، راوی کے اپنے الفاظ ہوں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منکر تک قرار دے دیا ہے۔ منکر کیا روایت ہوتی ہے؟ منکر کے اندر راوی کی جو صفات ہیں اس کی بنیاد پر منکر کا حکم لگایا جاتا ہے، یہ بھی ضعیف کی جو ٹاپ کیٹیگریز ہیں اس کے اندر آتی ہے۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور محدثین نے اس پر سخت قسم کے ضعف کا حکم لگایا ہے۔ دوسری روایت ہمیں مسند ابو یعلا میں ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ہے۔ مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 4113 ملتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کچھ ارشاد ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن فوت ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی جو سند ہے وہ بھی فی نفسی ضعیف ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور بعض محدثین تو اسے کہتے ہیں سخت قسم کی ضعیف ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں واقد بن سلامہ اور یزید بن ابان دو راوی ہیں، تو انہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور حتیٰ کہ جو واقد بن سلامہ کی جو روایت ہے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقطع قرار دیا ہے کہ اس کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقد بن سلامہ کی حدیث کو غیر صحیح تک قرار دے دیا ہے کہ واقد بن سلامہ کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب پھر کچھ جو روایات ہیں اس قسم کی وہ حسین بن علوان کی سند سے بھی ہمیں ملتی ہیں، تو وہ بھی سخت قسم کی ضعیف ہیں، اس پر محدثین نے سخت قسم کے ضعف کا حکم لگایا ہے۔ حسین بن علوان کو بعض حضرات تو کذاب تک کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا بندہ تھا، جھوٹا راوی تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سخت قسم کا ضعیف تھا، اور بعض نے اسے متروک تک قرار دے دیا ہے۔ اب اس میں جو تیسری روایت ہے وہ ہمیں ملتی ہے، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے ابو نعیم اصفہانی کی، تو اس کے اندر یہ مضمون ملتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو گیا تو وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ اس روایت میں تھوڑے سے الفاظ ہمیں اور بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو محدث ہیں جنہوں نے اس روایت کو اپنی نقل کیا ہے کتاب میں حلیۃ الاولیاء میں، ابو نعیم اصبہانی، تو انہوں نے اس حدیث کو بتلایا ہے کہ اس حدیث کی سند غریب ہے، بڑی سخت قسم کی، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی سند میں عمرو بن موسیٰ مدنی ہے، انہوں نے تفرد اختیار کیا ہے، تو اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ عمرو بن موسیٰ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی منکر حدیث کہتے ہیں کہ اس کی حدیث منکر ہے، اور ابن عدی جو اور ابو حاتم وغیرہ ہیں انہوں نے تو اسے یہ تک کہہ دیا ہے کہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا اور متروک اسے کر دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو اس قسم کی روایات ہیں، تین جو روایتیں سامنے رکھی ہیں، تو اس میں بڑی سخت قسم کی ضعف پائی جاتی ہے، محدثین نے بڑا سخت قسم کا جو ہے اس پر حکم لگایا ہے ضعف کا۔ چوتھی روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ امام زہری سے مرسلاً روایت ملتی ہے، امام زہری کی مرسل ہے، ابن شہاب زہری کی، مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ اس طرح میں ملتے ہیں کہ جو جمعے کی رات میں فوت ہو گیا یا جمعے کے دن میں فوت ہو گیا تو وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا یا قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور شہید کی طرح لکھا جائے گا۔ اب اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ اب اسی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرسل ہے، مرسل روایت جو ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک مبہم راوی موجود ہے، ایک مبہم شخص نے، ایک نامعلوم شخص نے
ایک جو مجہول شخص ہے اس نے روایت کی ہے امام زہری سے، ابن شہاب زہری سے، اور اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں حالات نہیں ملتے ہیں۔ پانچویں روایت ہمیں ملتی ہے مسند ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی ایک جو مسند ہے اس کے اندر ملتی ہے، تو اس کو بھی بعض حضرات نے حضرت حسن اور حضرت ابو ہریرہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان منقطع ہے، ان کے درمیان میں انقطاع ہے، جو راوی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سماع ثابت ہے، تو اس وجہ سے اس قسم کی روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو جمعے کی فضیلت سے متعلق ہم نے حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جمعے کی فضیلت، یعنی جمعے والے دن کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے یا جمعے کی رات کو کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ والی جو روایات ہیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں یہ سخت قسم کی ضعیف ہیں، محدثین نے بڑا ہی سخت قسم کا حکم لگایا ہے اور بڑے ہی سخت قسم کے جو ضعیف راوی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک روایت ہمیں ایسی ملتی ہے کہ اس میں رمضان کے بارے میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اس میں رمضان کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا یا جو رمضان کے گزرنے کے وقت میں فوت ہو گیا بندہ گزرتے ہوئے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اس میں یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ یہ بھی حلیۃ الاولیاء میں ہے، تو اس کی سند کو بھی محدثین نے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ابو نعیم اصبہانی جو خود ہیں جنہوں نے اس اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو وہ بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں اس روایت کو، اور جو اس کے اندر راوی ہیں اس پر جرح کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو مضمون آیا ہے اس کے بارے میں جو محدثین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی روایات کو حسن بھی مان لیا جائے کسی طرح زور لگا کر، یعنی اول تو حسن کی کیٹیگری تک پہنچتی نہیں ہے یہ روایات، اور اگر حسن کی کیٹیگری تک پہنچا بھی دیں آپ، تب بھی اس قسم کی روایات میں بہت سارے احتمالات ہیں، بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں، بہت سارے راستے بنتے ہیں کہ قبر کا عذاب کب اٹھا لیا جائے گا، کیا مطلقاً اٹھا لیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا پھر قبر کا جو عذاب ہے سخت عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا، یا پھر ہر جمعے کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس قسم کے احتمالات ہمیں ملتے ہیں۔ اب جب اس قسم کے احتمالات ہمیں آ جاتے ہیں اور اس میں ملتے ہیں، تو اس میں ملا علی قاری نے اس قسم کے احتمالات کی تعیین کی ہے، اور انہوں نے شیخ ابو معین کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے، اور شیخ ابو معین نے جو جو چیزیں ذکر کی ہیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کافر کے حق میں اگر کافر فوت ہو جائے تو کافر کے لیے وہ جو عذاب ہے وہ رمضان میں اور جمعے کے دن ہلکا ہو جاتا ہے، اس سے روک لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر عذاب جاری رہتا ہے۔ جو مسلمان فاسق ہوتا ہے تو اس سے بھی عذاب روک لیا جاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے اس سے عذاب جمعے والے دن روکا جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب ختم ہو جاتا ہے جو پہلا جمعہ آتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جمعے والے دن فوت ہو تو جمعے کی تھوڑی دیر اسے عذاب ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے کے سارے جو کانسیپٹس ہیں ملا علی قاری نے، ان کی ایک کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے شیخ ابو معین کے اقوال کی بڑی زبردست قسم کی تردید کی ہے۔ شیخ ابو معین کا جو قول ہے، انہوں نے مختلف لاجکس پیش کیے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے، اور یہ بات کی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں عقائد کے ساتھ اس کا تعلق لگتا ہے اس کا، اور عقائد سے جو چیز ہوتی ہے وہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوا کرتی ہے۔ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر واحد کیا ہے؟ یعنی جو روایت متواتر نہیں ہوتی ہے، سنگل چین سے آ رہی ہوتی ہے، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو روایت ہے تو یہ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ خبر واحد بھی ہے، تو اس وجہ سے عقیدے کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، اور انسان کو اس قسم کے عقائد نہیں بنانے چاہیے۔ ملا علی قاری نے یہ اس میں کہی ہے بات۔ اور پھر یہ بات کہ جو بھی فاسق فاجر شخص ہے اس سے جمعہ آتے ہی ہمیشہ کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی ہی باطل بات ہے، اور یہ کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیز۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور سامنے رہے کہ بعض جو لوگ ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں فرمایا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے رمضان میں، اگر کوئی شخص فوت ہوگا تو اس سے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں محدثین نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے اور اس حدیث کا مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے،
نہ یہ کہ حقیقی معنوں میں جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان میں اور کسی شخص کو بھی عذاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس رمضان کی فضیلت کا بتلایا جا رہا ہے، جیسے کہ اور روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوابو وہ شخص جو ہے نا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اور وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جو رمضان کے مہینے میں آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو یعنی رمضان مغفرت کا مہینہ ہے ایک زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عزیز کر دیا ہے کہ انسان نیک اعمال کر کے اس زمانے میں اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ تو اس مغفرت کی بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص فوت ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ تو آخرت کے حساب سے ہے نا۔ جو قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، جو اور حدیثیں میں ملتی ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث ہیں کہ جو فاسق فاجر شخص ہوتا ہے اس کی عذاب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے ہیں، اس کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان حدیثوں کی وجہ سے جو کہ ضعیف ہوں، سخت ضعیف ہوں، اور محدثین نے ان پر سخت ضعف کا حکم لگایا ہو، اور اگر ان کو حسن بھی مان لیا جائے تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں، جیسے ملا علی قاری نے بیان کیا ہے، اور ان احتمالات کی وجہ سے کوئی بھی ایک عقیدہ پکا نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ وہ اس بارے میں عقیدہ بنا بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور برزخ کا معاملہ ہے، ہم نے تو دلائل کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کو بھی بخش دے، کسی کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، کسی کو بھی جو قبر کا عذاب ہے اس سے محفوظ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور برزخ کے اندر ہے، برزخ پردہ ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے دور ہے، ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس معاملے کو چھوڑنا چاہیے، اور اس قسم کی جو روایات ہیں جن کے اندر احتمالات پائے جاتے ہیں جو کہ ضعیف ہیں، محدثین نے سخت ضعف کا حکم لگایا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جن محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو اس کے اندر ناصر الدین البانی بھی شامل ہیں۔ ناصر الدین البانی نے احکام الجنائز میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ یہ شواہد کی بنیاد پر حسن ہے، لیکن شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی حاشی میں بڑی سخت قسم کی تردید کی ہے ناصر الدین البانی پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث کسی بھی طرح حسن نہیں بنتی ہے، کیونکہ یہ سخت قسم کے جو جرح ہے اس کے اندر راویوں میں پائی جاتی ہے، اور اگر سخت قسم کے ضعف ہو راویوں کے اندر تو وہ حدیث شواہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی کہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو قبر کا عذاب ہے اس سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔